واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ واتقوا، اور ڈرو یومن، اس دن سے، یعنی قیامت والے اس دن سے، لا تجزی نفس، جب کوئی شخص کسی کو کوئی بدلہ عن نفس، کسی بھی بدلے میں بدلہ نہیں دے پائے گا، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعتن، بڑی اہم بات آئی ہے یہ لفظ شفاعت جو یہاں پہ آیا ہے، یہی بتانا ہے، ولا یقبل منہا شفاعتن، اور اس سے کسی قسم کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ معاوضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسہ دے کر جان چھڑا دینا، عدل اس کا یہاں پر یہ مطلب ہے، ولا هم ینصرون، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کون مراد ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہے نا، جو آپ شروع سے اب تک سورۃ البقرہ کی تفسیر سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس وقت یہاں پر اسکرین پہ کہیں پہ بھی بنی اسرائیل نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے واقعات ابھی جو چل رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کو کہے جا رہے ہیں، ان سے مخاطب ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ کرتے کیا ہیں، وہ اس طرح کی قرآن پاک کی آیت وہ بے وقوف اور سادہ لو انسانوں کو پیش کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں لکھا ہے ولا یقبل منہا شفاعتن، قیامت والے دن کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قیامت میں گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے مسلمانوں کی، اس کا انکار کرتے ہیں، آپ سے بھی کرواتے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں بس اپنے اعمال ہیں تو نیک اعمال کرو اور گناہوں سے بچو، وہاں پہ قیامت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں لکھا ہے سامنے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت۔ تو یہ دراصل قرآن پاک کی آیت دکھا کر آپ کو گمراہ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں کال کر کے کہتے ہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا الگ ہے ہمارا الگ ہے۔ اچھا بھائی، صحیح ہے۔ اب ذرا سنیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الفاتر کے اندر، یہ بتاؤں گا ابھی شفاعت کا، ابھی فوراً نہیں کر رہا، صبر کرو، بتائیں گے، بہت اچھا خاصا تیار کر کے مواد رکھا ہوا ہے ریفرنسز کے ساتھ، الحمدللہ۔ پہلے ذرا اس کو قرآن پاک کی دوسری آیات ذرا پیش کر دوں، اس کے ضمن میں، اس کی تفسیر میں۔ سورۃ الفاتر ہے، اس کی آیت نمبر 18 ہے، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی گناہ گار کسی دوسرے کا بوجھ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، آیت کا جو ریفرنس ہے وہ سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا لو یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا۔ اے لوگو، ڈرو اپنے اس رب سے، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ دے سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے، اور نہ ہی بیٹا بدلہ دے سکے گا اپنے باپ کی جانب سے کچھ بھی۔ یہ بڑی بلیغ ترین مثال دی گئی ہے کہ باپ، سورہ لقمان کی آیت نمبر 33، باپ بیٹا بھی ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے قیامت والے دن۔ اور یہ جو آگے لکھا ہے کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس سے مراد ہے کفار کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کفار کی، کفار اگر سفارش کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، اور کوئی اگر مسلمان اہل ایمان اگر کسی کافر کی، اپنی دوستی کی وجہ سے کافر کی شفاعت کرے گا تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کی سفارش کرے گا تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جی، تفسیر ابن کثیر
صفحہ نمبر 158 دیکھ لیجئے اس کے لیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتوا، اور مر گئے، وہ ہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی، چاہے زمین بھر سونا ہی کیوں نہ دے دیں۔ قرآن پاک میں جو لکھا ہے ذہباً، زمین بھر سونا بھر کے بھی اگر دے دیں کہ یا اللہ تو ہم سے یہ زمین بھر سونا، ایک تو کسی کے پاس زمین کے برابر کا سونا ہوگا نہیں، نہ ہے، اگر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ اپنی نجات کے لیے عوض میں اتنا اتنا سونا دینا چاہے بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے سنیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 36۔ ابھی پہلے کافروں کی شفاعت کی ذرا بات مکمل کر لوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں شفاعت کیا ہوتی ہے اور کیا ہوگی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 36، بے شک وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اگر ان کی ملکیت میں ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا ہی اور بھی ہو، ڈبل ہو اس کے ساتھ ملا کر، تاکہ وہ بطور فدیہ دے کر نجات پائیں اللہ کے عذاب سے جب ان کو حکم ہو ان کو جہنم میں بھیجے جانے کا، اور وہ یہ سب کچھ دے کر اللہ سے ڈیل کرنے کی کوئی کوشش کریں، تو ایسی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہے وہاں پہ، عدل نہیں ہے، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے دردناک، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سورۃ البقرہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آیت نمبر 254 آئے گی آگے، وہ میں آپ کو اس میں سے بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی، جی، ولا خلتن ولا شفاعتن، اس کے اندر لکھا ہے خلہ دوستی کو کہتے ہیں، تو ولا خلتن کا مطلب ہے کہ کوئی دوستی نہیں ہوگی وہاں پہ کام آئے گی کسی کی، لیکن اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کفار کے لیے دوستی کام نہیں آئے گی، کفار کے لیے دوستی نہیں ہوگی، اور نہ کفار کے لیے کوئی شفاعت ہوگی، ولا شفاعتن کا یہ مطلب ہے، اس میں نکرہ آیا ہے یہاں پہ۔ اب اس کی تفصیل سنیں ذرا، کس کی تفصیل؟ ذرا شفاعت کی تفصیل سنیں، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے ان آیتوں کو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے کے لیے، ان کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے، اور ان کی شفاعت کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ میں اگلے سیشن میں بھی اس کو بتاتا ہوں آپ کو شفاعت کے لیے، لیکن میں اس سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کو شفاعت کے متعلق دلائل چاہیے تو دراصل اس کو دلائل نہیں چاہیے، جھوٹ بولتا ہے وہ، دراصل وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر صرف اس خاصیت پر ایمان لانا نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اللہ کے حکم سے مجرموں کی شفاعت کریں گے، تو یہ اپنی وصیت میں لکھ دے کہ میں شفاعت کا منکر ہوں، اور اس کو پھر جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اگر میری شفاعت کا انکار کرتا ہے اس کو نہیں ملے گی۔ ایک اچھی چیز ہے، ایک فائدہ مند چیز ہے، اور آپ کو اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کو ملے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے، تو یہ تو آپ کا قصور ہے نا، آپ کو نہیں چاہیے تو نہ لیں۔ چلیں آگے چلیں۔